بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میں حکیم محمد انیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حکیم محمد انیف خان۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ سادسہ یعنی چھٹا مقالہ اور چھٹے مقالے کے فصل اول، اور فصل اول ہے صدا، شقیقہ اور دوار کے متعلق۔ صدا پورے سر کے درد کو کہتے ہیں، شقیقہ عدسیسی کو کہتے ہیں اور دوار چکر کو کہتے ہیں۔ پھر یہ مرزا کی جا کے دو قسموں میں منقسم ہے، گرم بھی ہے سرد بھی ہے۔ گرم کی پھر جا کے خود دو قسمیں ہیں، ایک دموی ہے دوسرا صفراوی ہے۔ اسی طرح سرد کی بھی دو قسمیں ہیں، سوداوی اور بلغمی۔ تو آج ہمارا موضوع ہے سرد کی، یعنی یہ درد دوار، شقیقہ اور صدا اگر سرد مزاج کی وجہ سے ہو اور سوداوی ہو تو اس کی علامتیں کیسی ہوگی؟ یہ دوار، شقیقہ اور صدا اگر سوداوی مزاج شخص کی ہوگی تو اس کا چہرے کا رنگ نیلا ہوگا، آنکھیں اس کے اندر کی طرف گھسی ہوئی ہوگی یعنی کہ دھسی ہوئی ہوگی، منہ کا مزہ اس کا تلخ ہوگا اور نبض اس کی سست ہوگی۔ قارورے کا رنگ سبز ہوگا، اور اس کا جو علاج ہے وہ حلیلہ سیاہ، افتیمون اور غارقون سے اسے مسحل دلائی جائے۔ افتیمون جس کو پنجابی یا سریکی میں لوت بوٹی کہتے ہیں، یہ جب درخت کے اوپر تھوڑی سی جڑ ڈال کر وہ پورے درخت کے اوپر پھیل جاتی ہے اور درخت کو خشک کر دیتی ہے۔ اور غذاؤں میں اسے زیرہ باج کھلایا جاتا ہے۔ زیرہ باج کیا ہے؟ اس کے متعلق دو قول ہیں۔ قول اول یہ ہے کہ زیرہ باج سرد اور خشک میووں سے بنایا جاتا ہے، بعد میں زعفران سے اسے خوشبودار کیا جاتا ہے اور کسی شیرین چیز سے اسے شیرین کیا جاتا ہے، یعنی کسی میٹھی چیز سے اسے میٹھا کیا جاتا ہے، بعد میں اس کے اوپر زیرہ اور دیگر گرم مسالے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ قول اول ہو گیا۔ اور قول ثانی یعنی کہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ گوشت کا شوربہ ہوتا ہے اور اسی کے اوپر گرم مسالے یعنی کہ گرم مسالوں میں یہ بنایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم عرف عام میں گھروں میں بناتے ہیں، اور اس سے مراد یہاں یہی زیرہ باج ہے جو گوشت کا شوربہ اور عام چیزوں سے بنایا جائے۔ دوسری قسم ہے اگر یہ صدا، شقیقہ اور دوار بلغمی مزاج شخص کو ہو تو اس کی علامتیں کیسی ہوگی؟ تو اس کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت یہ کہ اسے نیند بہت گہری آئے گی، بہت گہرا سویا رہے گا، منہ کا مزہ اس کا نمکین ہوگا اور اس کا نبض سست مگر عریض ہوگی۔ قارورت و بلغمی کا ویسے بھی سفید آتا ہے۔ تو اس کا علاج ہے بلغمی مزاج شخص کے کہ اسے حب صبر اور حب شبیار، جسے اصل میں شب یار یا شبیار جو آپ کے لیے آسان ہو، اور روغن کنجد تلوں کے تیل میں برگ مرزنجوش کو جوش دے کر اسے صعود کیا جائے۔ صعود مطلب اسے سڑکائی جائے اوپر کی طرف اور اسے مشک سونگایا جائے۔ مشک تو آج کل بڑا مشکل ہے، کوئی نیازگو وغیرہ سونگا جائے، اس کو سونگایا جائے، اور غذاؤں میں اس سے چڑیوں کا شوربہ پلایا جائے۔ تو فصل اول صدا، شقیقہ اور دوار، گرم اور سرد دونوں یہیں پہ اختتام پذیر ہو گئے۔ آئندہ کا ہمارا موضوع ہوگا فصل ثانی جو سرسام کے متعلق ہے۔ تب تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔